اور یاد رکھیے ہمیشہ وہی شخص وحدہ لا شریک کی ذات سے مایوس ہوتا ہے اور وہی شخص وہی انسان شرک کا شکار ہوتا ہے جو نفسیاتی طور پہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ اب جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو، بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہو، بتوں کو سجدہ کر رہے ہو، سورج چاند اور ستاروں کی پوجا کر رہے ہو، یہ شرک ہے، ظلم ہے، کفر ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ڈرانے لگے کہ ایسا کرنے سے زندگی کو خطرہ ہے، مال و دولت کا خطرہ ہے، مکان کا خطرہ ہے، رزق کا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شرک کا عمل کر رہے تھے وہ دراصل اپنے اس خوف کی وجہ سے کر رہے تھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ واضح ہے کہ وہ مطلق دنیا میں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، کہ جو مکمل رب کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اور کیٹیگری ہے، ایک اور قسم ہے۔ ایک وہ ہے جو رب کی ذات کے قائل ہیں لیکن اس کے افعال میں، اس کی طاقت اور قدرت میں کسی دوسرے کو، پتھر کو، سورج چاند کو، کسی انسان کو اس کے شریک بناتے ہیں۔ اب یہ لوگ بھی وہی تھے جو حضرت ابراہیم کی قوم کے بادشاہ نمرود کو سجدہ کر رہے تھے، سورج چاند ستاروں کو سجدہ کر رہے تھے۔ قرآن مجید کی آیات بتاتی ہیں کہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم مجھے کیسے خوفزدہ کر سکتے ہو، یہ جو تم یہ عمل کر رہے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ میں اس سے خوفزدہ ہونے والا نہیں ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور جو کچھ اس نے نازل کیا ہے وہ میرے لیے مددگار ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی خوف کا شکار ہوتا ہے، اس کی جبلت میں، اس کی خصلت میں ایسے خوف لاحق ہے، زندگی کو خطرہ نہ ہو جائے، صحت کو خطرہ نہ ہو جائے، مکان کو خطرہ نہ ہو جائے، رزق کا نقصان نہ ہو جائے۔ اب وہ اس خوف کا علاج کہاں سے کر رہے تھے کہ کبھی سورج کو سجدہ، کبھی چاند کو سجدہ، کبھی بتوں کو سجدہ، کبھی بادشاہ کو سجدہ۔ حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں آپ بھی ادھر آ جائیں وگرنہ یہ نقصان ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، میرے لیے جو اللہ نے نازل کیا ہے نا، یعنی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے، یا مزید معنی لیا جائے کہ اللہ کی طرف سے خاص نعمتیں ہیں، خاص انعامات ہیں جو بندہ مومن کے لیے ہوتے ہیں، پھر انبیاء کے لیے اور زیادہ۔ وَمَا عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، میرے لیے وہ قوی ہیں، مددگار ہیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ کا بھی واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بادشاہ وقت کے پاس جائیں اور جا کر توحید کا پیغام پہنچائیں، وحدہ لا شریک کی دعوت پیش کریں،
تو حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے اللہ میرے لیے مددگار بنا، میری زبان کھول، میرا سینہ کھول، میری زبان کو آسان بنا، اور ایک یہ کر کہ میرا مددگار بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ رب سے مدد اور مددگار طلب کیا جاتا ہے۔ لہذا انبیاء کے لیے بھی اور سارے اہل ایمان کے لیے بھی شرک کے مقابلے پر انسان کو اللہ تعالیٰ سے، جس طرح قرآن مجید میں ہی بتایا نا کہ ہم نے کسی کی ایمان کے ذریعے، اور دیکھیں پہلے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جب تمہیں خوف ہو تو کیا کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بعد اللہ شریک کی طرف سے مددگار بھی اسی سے مانگنے ہیں، اور مددگار بھی وہی ہوتے ہیں جو رب بناتا ہے۔ اگر فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ یہ جو دونوں تمہارے گروہ ہیں نا، ایک جو خوفزدہ ہو کے شرک کر رہے ہیں، اور ایک جو بادشاہ اور ایسی جو چیزیں جن کے تم سجدہ گزار بن رہے ہو، یہ دونوں تمہیں امن نہیں دے سکتے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اے ایمان والو ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو مت ملاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو صحابہ کرام میں رئیس المفسرین کا، سید المفسرین کا اعزاز حاصل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پسندیدہ صحابی ہیں جن کو اللہ کریم نے آقا کریم کی بارگاہ سے قرآن فہمی کا وسیع علم عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے یہ آیت سورہ انعام کی یہ آیات پڑھی تو انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں پڑھا ان الشرک لظلم عظیم؟ قرآن مجید نے ہی خود بتایا ہے کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ لہذا جو ایمان لانے کے بعد شرک جیسا عمل کرتا ہے اسے خبردار کیا گیا کہ ایمان کی حالت میں یہ دونوں چیزیں الگ ہیں، ایک پاکیزگی ہے، ایک غلاظت ہے، ایک ہدایت ہے، ایک گمراہی ہے، ایک روشنی ہے، ایک اندھیرا ہے۔ آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اے ایمان والو جو ایمان لا چکے ہو نہ ملاؤ ایمان کو ظلم کے ساتھ۔ ایمان روشنی ہے اور ظلم اندھیرا ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور سب سے بڑا ظلم جس طرح قرآن مجید نے خود بتایا کہ سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اولئک لهم الامن وهم مہتدون، اور جو امن والے ہیں وہ یقیناً ایسا ظلم کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اب وہ امن اور ہدایت کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد ظلم سے بچے رہے، یعنی شرک سے انہوں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ تو حضرت مکرم سورہ انعام کی یہ آیات مبارکہ ہمیں دعوت فکر یہی دے رہی ہیں کہ انسان جو ہر دور میں، ہر زمانے میں خوف کا شکار رہا ہے، مختلف اندیشوں کا اور مختلف وہم کا شکار رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اگر وہ ایمان کی دولت کو پا چکا ہے تو اس کے بعد
اب اسے اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اپنے خالق و مالک سے ہی اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، اور ایسے وہم کا علاج اور ایسے خوف کا جو مداوع ہے وہ ایسی اشیاء سے نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ جس طرح انبیاء کا طریقہ بتایا گیا اور رب کے صالحین کا، مقربین کا طریقہ بتایا گیا، کہیں کہا گیا کہ جو اللہ کے مقرب ہیں آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ اپنے خوف کا مداوع کیسے کرتے ہیں، وہ اپنی پریشانیوں کا علاج آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ صلاۃ سے کرتے ہیں، نماز سے کرتے ہیں، صبر سے کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ بتایا کہ جو ایسے خوف کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خوف سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ رب سے مددگار مانگتے ہیں، اور یقیناً رب کی مدد بھی ملتی ہے اور رب کی طرف سے مددگار بھی ملتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ہی ایک موقع پر فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے مددگار بنائے جاتے ہیں، اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان ہی ان کے مددگار بنتے ہیں۔ اور کہیں کہا گیا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی میں تعاون کرو اہل ایمان کے ساتھ۔ لہذا انسان اپنی فطرت کی وجہ سے، اپنی جبلت کی وجہ سے دنیا کے ایسے نقصانات اور ایسے خوف کا جب شکار ہوتا ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ ایسی اشیاء کی طرف جائے جن کی طرف سابقہ امتوں نے اعمال کیے، انسان کو اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے پروردگار سے، اور بتایا گیا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ہدایت اور امن انہی کے لیے ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ یقیناً دنیا کا ہر انسان امن چاہتا ہے، امن بمانا سکون ہے، امن بمانا ایمان ہے، امن بمانا سلامتی ہے، ہر شخص سلامتی چاہتا ہے، ہر شخص، ہر انسان سکون چاہتا ہے، اور آج دنیا کا انسان اپنے سکون کے لیے روپیہ خرچ کر رہا ہے، اپنا مال و دولت خرچ کر رہا ہے، اپنے اسباب، اپنے وسائل خرچ کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود دنیا کا انسان، ہر انسان امن اور سکون سے ناآشنا ہے، سکون کا متلاشی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیات یہی دعوت فکر دے رہی ہے کہ اگر ایمان ہونے کے باوجود تم نے اپنے آپ کو ظلم پر آمادہ کر لیا ہے تو اس کے بعد دنیا کی کوئی شے، کوئی چیز تمہیں امن نہیں دے سکتی، نہ تمہیں سکون پہنچا سکتی ہے، نہ سلامتی پہنچا سکتی ہے۔ اور اگر انسان کو امن اور سکون مل سکتا ہے تو وہ اپنے خالق سے، اپنے پروردگار سے، اپنے مالک سے اپنے تعلق کو استوار کرنے سے مل سکتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ جو ہو چکا، گزر چکا، اب اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا کر ہمارے لیے اس میں سبق یہ رکھا گیا کہ حضرت ابراہیم بھی اپنی قوم کو یہی دعوت فکر دے رہے ہیں کہ تم بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہو، اشیاء کو سجدہ کر رہے ہو کہ شاید ان سے ہمیں سکون ملنے والا ہے، امن ملنے والا ہے، یہ اعمال تمہیں ظلم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، شرک کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اگر امن اور سکون ملنے والا ہے تو اپنے خالق، اپنے پروردگار، اپنے رب سے اپنا تعلق بہتر بنانے میں مل سکتا ہے۔